بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا کیمپ 21 جنوری 2024 کو ہوا اور حسب معمول ہم لوگ تقریباً 9:30 حویلی دلدار شاہ پہنچ گئے۔ ہمارے آنے سے پہلے ہی بہت سارے مریض جو ہیں وہ اپنی پرچیاں بنوا چکے تھے اور ہمارے آتے ہی پھر یہ میڈیکل کیمپ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کافی بڑی تعداد میں مریض جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے پھر ان کی باری کے مطابق ان کا ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا اور تمام مریض جو ہیں وہ باری باری اپنا چیک اپ کرانے لگ گئے۔ یہ دن جو تھا یہ اس لیے بھی ہمارا ایک اہم دن ہے کہ اس ایک دن میں 3 کیمپ ہوئے ہیں۔ پہلے یہ میڈیکل کیمپ، اس میڈیکل کیمپ کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ کا اسپیشل کیمپ ہونا ہے، اس کے بعد پھر موسم سرما کے ملبوسات کی تقسیم کا 5واں کیمپ وہ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ہی مصروف دن ہے ہمارا اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ تینوں کیمپ ہی بڑے اچھے طریقے سے ہوں گے۔ تو جو ہمارا آفس ہے اس میں ہم لوگوں نے مریض دیکھنے شروع کر دیے اور دوسری طرف آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنا آؤٹ ڈور شروع کر دیا ہوا۔ اور آج کی خاص بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہمارے پاس آیا جس کو پیدائشی ڈائبٹیز تھی، جس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ شروع کیا ہم نے۔ تو سائڈ بائی سائڈ جو ہمارے آئی کے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا اور وہ ریفریکشن کرتے ہیں، اس کے بعد جو کوئی اپروپریٹ اینک وغیرہ ہو وہ دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی موتیے کا مریض آ جائے سفید موتیے کا تو اس کی پھر لسٹ میں نام لکھ لیا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ آپریشن لاہور سے ہم کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا یہ کیمپ ہمارا گزرا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا تقریباً 2 بجے کے قریب تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کا کیمپ شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تیسرا کیمپ جو ہے وہ ملبوسات کا ہوگا انشاءاللہ۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ انزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپنسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر
اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر اپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔